صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جواد، آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اس پہ کیمپین یا اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو ہمیں گائیڈ لائنز نہیں دینی چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بات صحیح ہے کہ پہلے آپ کے پاس ہونی بھی چاہیے ویکسین، جب آپ بات کر رہے ہوں کہ جی ویکسین میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں یہ ساری چیزیں. اور ایون میڈیکل سٹاف کے اندر، امریکہ کے اندر بھی بعض جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ویکسین لگانے سے احتراز 30% تک بعض جگہوں کے اندر گیا ہے. تو ایون ہیلتھ کیئر سٹاف کے اندر بھی یہ ایکسپیکٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر کے وہ لوگ ہوں گے جو میڈیکل سے تعلق رکھنے کے باوجود ویکسین نہیں لگوانا چاہیں گے، یا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ چائنا کی ویکسین نہیں لگوانی، ہم فائزر کی لگوائیں گے، ہم فلاں کی لگوائیں گے. تو یہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ابھی خاصا میرے خیال سے ہمیں ایٹ لیسٹ ہمارے پاس پالیسی تیار ہونی چاہیے، ہمیں میسیجز تیار ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی ہمارا ٹائم لائن بنے ہم اس کو ریلیز کرنے شروع کر دیں. لیکن اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کریں کہ ہیلتھ کیئر سٹاف وہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ جو ہے وہ تمام اس ویکسین کو آسانی سے لگوا لے گا. ڈاکٹر جواد، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکنڈ ویو ہے کووڈ-19 کی، یہ کس حد تک کنٹرول ہو چکی ہے پاکستان میں؟ جی نمبروں کی حد تک کنٹرول ہو چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نمبر ہمیں دکھائے جا رہے ہیں اس کے حساب سے تو کنٹرول ہے، لیکن اگر آپ جائزہ لیں ان نمبروں کا، جو ڈیلی نمبرز ہیں، اور میں اس پہ میرے بہت سارے مضامین آ چکے ہیں، اور جو نمبرز ہم جس طرح کلیکٹ کرتے ہیں یہ کافی کمزور طریقے ہیں. اس سے ہمیں صحیح صورتحال کا پتہ نہیں چلتا. اور آج میں نے کہیں لکھا بھی تھا کہ اگر ہم اپنے ڈیلی نمبرز دیکھیں پچھلے کئی ہفتوں سے، تو وہ ایک خاص جگہ کے اوپر نیچے ہلکے ہلکے جا رہے ہیں. تو کسی بھی اگر صحیح نمبر آپ اکٹھے کر رہے ہوں کسی آؤٹ بریک سیٹنگ کے اندر، کسی پینڈیمک سیٹنگ کے اندر، تو نمبر کہیں پہ کھڑے نہیں ہوتے. اچھا صحیح ہے. ڈاکٹر محمود شوکت، کیا واقعی نمبر غلط کلیکٹ کیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے؟ نہیں، نمبر تو غلط نہیں کلیکٹ کیے جا رہے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں. ہم تقریباً پاکستان میں 30 سے 35 ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ریسورسز کو انٹیلیجنٹلی یوز کرنا ہوتا ہے. ایک اینڈ پوائنٹ ہے ٹیسٹ پازیٹیو، دوسرا اینڈ پوائنٹ ہے کہ ٹیسٹ پازیٹیو میں 80% یا 75% لوگ اے سمپٹومیٹک ہیں. اب ان 75 یا 80% لوگوں کو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیا گورنمنٹ اپنی نااہلی مان رہی ہے کہ ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں؟ بات تو سن لینا. پاکستان کی اکنامک ریسورس بھی تو دیکھیں نا. ایک ٹیسٹ کے اوپر 5-7 ہزار روپے خرچ آتے ہیں. پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں آپ لاکھوں ٹیسٹ روزانہ کر ہی نہیں سکتے. کتنی دیر کر لیں گے؟ آپ کو کچھ چیزیں مفت تو نہیں مل رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اب ہر چیز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے نا. ہم ہاسپٹل کا تمام ڈیٹا لیتے ہیں. جو مریض سمپٹومیٹک ہے اس نے کہیں علاج کے لیے جانا ہے، چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل جائے، چاہے جی پی کے پاس جائے، چاہے سرکاری اسپتال میں جائے. سو یہ تو انٹیلیجنٹلی اپنے وسائل کے مطابق آپ اپنے اینڈ پوائنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ہم نے ایون گریو یارڈز کا ڈیٹا بھی لیا کہ پچھلے سال کی نسبت کس پیریڈ میں ڈیتھ زیادہ ہوئیں یا نہیں ہوئیں. سو بات یہ ہے کہ ڈیٹا تو ایک بہت بڑی ٹرم ہے، اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے انٹیلیجنٹلی، ریسورس کانشیس ہو کے، کیونکہ 4 مہینے بعد آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو تو علاج کہاں سے کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر محمود، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ بنائے گئے ہیں لوگوں کے، اس کے اوپر کیا کرونا کا علاج ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی قطغن تو نہیں ہے. اس میں ہر چیز کا علاج ہے اور اس میں قطغن کوئی نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی ہاں، وہ جو تمام امپینلڈ ہاسپٹل ہیں وہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر جواد، واپس آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کرونا کی قسموں کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی دوسری قسم کا کرونا آ گیا، دنیا میں تیسری قسم کی بات کی جا رہی ہے، کیا فرق ہے اس کے اندر سر؟ جی ہاں، اب یہ ہے کہ کیونکہ وائرس کو موقع ملا ہے دنیا کے گرد بہت زیادہ اس کی ٹرانسمیشن ہوئی ہے، اور جب بھی کسی وائرس کو اتنا موقع ملتا ہے ٹرانسمیشن کا تو یہ نیچرل فینومینا ہے کہ وہ میوٹیشن کرتا ہے اور اچھے سے اچھا ایک اس کا ورژن آتا ہے. یہ جسے ایولیوشن کہہ لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں. اب اس کے اندر 3 جو اس وقت میجر ویریئنٹس آئے ہیں، ان میں ایک انگلینڈ سے آیا ہے، ایک ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، اور اب تیسرا برازیل سے آیا ہے. میوٹیشن تو بہت ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ ویریئنٹس ہیں جس کے اندر پوٹینشل ہے ہمیں زیادہ نقصان پہنچانے کا یا زیادہ
آسانی سے ایک دوسرے کو لگنے کا. جو انگلینڈ کا ویریئنٹ ہے اس کے اندر تقریباً 50 سے 70% زیادہ اہلیت ہے سپریڈ کرنے کی یا ٹرانسمیشن ہونے کی. یعنی کہ پچھلے وائرس کی نسبتاً یہ 70% آسانی سے ہمیں لگ سکتا ہے. جو ساؤتھ افریقہ کا ہے اس کا تھیوری کے اندر ابھی پریکٹیکلی یہ ہم نے کنفرم نہیں کیا، لیکن تھیوری کے اندر جو اس کے اندر چینجز آئی ہیں تو وہ بعض ویکسینز کی سے بچ سکتا ہے. آسان لفظوں میں بتا سکتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ 2-3 جو ویریئنٹس آئے ہیں یہ ہمارے لیے انڈر کنسرن ہے. انگلینڈ کے اندر جو ویریئنٹ آیا ہے اور جو ان کی میجر سرج آئی ہے کیسز کی، اور ان کے ہاسپٹلز میں آج پھر وہ کوئی جگہ نہیں رہ گئی بڑے ہاسپٹلز کے اندر. وہ ان کے پرائم منسٹر ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ویریئنٹ کی وجہ سے جو نیا ٹائپ آیا ہے اس نے، کیونکہ یہ آسانی سے لگتا ہے، ہمارے اگلے ڈیفینسز کو توڑتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا یہ انکریز نمبر آف کیسز آیا ہے. تو اگر ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ لیتھل ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن اگر نمبر ہی بڑھا دے تو اگر آپ کی 2% مارٹیلٹی ہے یا 2% آپ کی شرح اموات ہے، تو اگر آپ کے کیسز کا نمبر بڑھ جائے گا تو آپ کی شرح اموات بھی اسی طرح بڑھ جائے گی، ہاسپٹل میں دباؤ بھی پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمود مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کچھ نمبرز کے حوالے سے کہ ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں، تو سر ایکچوئل سچویشن ہے کیا؟ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ کیا کوئی ایسے پیرامیٹرز ہیں جس کے تحت ہم نے کچھ میجرمنٹس کی ہوئی ہیں کہ جتنے بھی نمبر آف ہیں ہمارے کووڈ انفیکٹڈ وہ ان میں کچھ کمی آ رہی ہے؟ کچھ کیا صورتحال ہے؟ اب اس وقت تو تقریباً آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں ہم پلیٹیو میں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی سرج کو کنٹرول کرنا تو لفظی غلط ہے. کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے لوگوں کے بیہیویئر کے. اب جب ڈیولپڈ ورلڈ میں جہاں بیہیویئرز بھی بہتر ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو کنٹرول کرنے والی بات تو اصولاً غلط ہے. جب تک ویکسین نہ آئے اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، لوگوں کے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا چلتے ہیں. اور تیسری بات، کوئی انفورسین ریزن ہے کہ ہمارے ہاں ایک لیول آف پروٹیکشن زیادہ ہے. کیوں ہے یہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، نہ میں اس کے اوپر میری کوئی اتنی دسترس ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کا لفظ تو تب لگائیں گے جب ویکسین آئے گی. یہ ہم صرف بیہیویئر کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے انسیڈنٹس کی یا اس کی پھیلاؤ کے مطابق ٹیسٹوں کو بھی بڑھاتے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے اسکولوں میں رینڈم ٹیسٹنگ کی جب شروع ہوئے، اب پھر شروع ہوگی کالجز میں، اسکولز میں رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی، بازاروں میں ہوتی ہے، سبزی منڈی میں ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح ہماری پاپولیشن کے ڈینسر ایریاز ہیں وہاں پر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. ورنہ 30,000 کو 60,000 بھی کر دیں، 1,00,000 بھی کر دیں، 22 کروڑ کی آبادی پہ اٹ مینز نتھنگ اسٹیٹسٹکلی. ڈاکٹر محمود جی ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، بیہیویئر کی جب بات کرتے ہیں نا تو بیہیویئر ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے موسٹلی چیزوں کے اندر. اس کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بیشک پنجاب کی، آپ کیونکہ فیڈرل کی بات نہیں کر رہے ورنہ میرے پاس تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اگزامپل بھی موجود ہے، لیکن پنجاب کے وزراء جو ہیں یا کوئی بڑے افسر جو میڈیا پہ نظر آتے رہتے ہیں وہ بھی ماسک کا استعمال ایون نہیں کر رہے. تو یہ کوئی ان کا بیہیویئر کیسے چینج کریں گے؟ جی بالکل بڑی زیادتی کی بات ہے. اور یہ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ سب لوگوں کا ایک حصہ ہے نا، اور یہی تو ٹریجک بات ہے. اور اس کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہو رہی ہے. دیکھیں میرا خیال نہیں سر اس ویو میں نہیں ہو رہی، اس ویو کے اندر بالکل نہیں ہو رہی سر. نہ تو ہم نے کوئی کیمپین دیکھی ہے اس طرح سے، نہ ہم نے وہ سختیاں دیکھی ہیں، نہ وہ چیزیں دیکھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا نخواستہ کاروبار بند کریں، نہیں کرنے چاہیے. روزگار سب کا، ہم سب ملازمت پیشہ لوگ ہیں، کاروبار کھلنے چاہیے. اللہ سب کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ کرے اور رزق جو ہے وہ ان کو فراہم ہوتا رہے، مواقع ملتے رہے. لیکن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروانے میں بھی ہمیں، چاہے پنجاب حکومت کی بات کروں، فیڈرل کی بات کروں، کسی اور صوبے کی بات کروں، مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہمارا کام ہے ایڈوائزری ایشو کرنا. اس کے علاوہ میں نے خود سے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں مسلسل ٹی وی پہ مسلسل پریس کانفرنس اپنے طور پہ کر رہا ہوں. لیکن لا انفورسمنٹ میرا ایشو نہیں ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میری کیپیسٹی ہے. میرا تو کوئی دفتر بھی نہیں ہے، میں تو فری کام کرتا ہوں اور میں جا کے کمرے میں بیٹھ کے ایڈوائزری بناتا ہوں، اس کے لیٹرز ایشو کرتا ہوں، لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. صحیح. لیکن لا انفورسمنٹ میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں گیپس ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کرونا کی یہ دوسری ویو کی صورتحال دیکھتے ہوئے تعلیمی ادارے کھولنا آپ اس میں کیا ایڈوائز کریں گے؟ کھولنے چاہیے، نہیں کھولنے چاہیے؟ کھولنے چاہیے تو کس لیول کے کھولنے چاہیے؟ سارے کھول دینے چاہیے یا یونیورسٹیز کو صرف کھولنا چاہیے؟ ابھی بچوں کے سکول نہیں کھولنے چاہیے؟
اچھا اس کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم نے یہ سارا سروے کروایا تھا کیونکہ ہم بھی اس پہ دیکھنا چاہتے تھے اصل ایشو کیا ہے. تو ہم نے پھر کچھ بچوں کو ٹریک کیا کہ بچے پروٹیکٹڈ گھروں میں تو ہے نہیں, بچے بازاروں میں بھی پھر رہے ہیں, بچے پارکوں میں بھی پھر رہے ہیں, بچے شاپنگ مالز میں بھی پھر رہے ہیں. تو جو اسکول بند کرنے کا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو پبلک سے اگر ہم کٹ آف کریں اور یہ بیماری گھر نہ لائیں, کیونکہ بچوں میں آپ کو پتہ ہے اس کی کافی کم شدت ہے اور کافی کم ہے انسیڈنس, لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری لا کے گھر اولڈر ایج کے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیں گے. تو جب بچے ایکسپوزڈ ہیں, ہر وقت ہر جگہ جا رہے ہیں, ہر جگہ پھر رہے ہیں, اور وہ شاپنگ مالز میں اور مری میں اور نتھیا گلی میں سڑکیں بند ہو رہی ہیں اور بچے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور کوئی ماسک نہیں پہن رہے, تو اسکول کوئی فیکٹری تو نہیں ہے وائرس کی. تو ان کو بھی جو ہے وہ کھل جانا چاہیے. ہاں, اور وہاں پر آپ کو ایس او پی امپلیمنٹ کرنا مقابلتاً زیادہ آسان ہے. سر کیسے آسان ہے سر؟ دیکھیں نا, مجھے تو نظر نہیں آتا کہ آسان ہے, کیونکہ ایس او پی سر امپلیمنٹ کروانا ہے حکومت نے کروانا ہے. اور سر حکومت کا جو اس وقت سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ ہے کہ کرونا ایڈوائزری بورڈ وہ تو ڈمی لگ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے کہ میں ان کو امپلیمنٹ کروا سکوں. کبھی ہو بھی نہیں سکتے انفورسمنٹ کے اختیارات, ایڈوائزری باڈی کے پاس تو کبھی بھی نہیں ہوتے, نہ ہونے چاہیے. نہیں لیکن ایڈوائزری باڈی اگر کچھ ایڈوائز کر رہی ہے تو اس کے اوپر اگر عمل درآمد باقی ان اداروں نے, ان لوگوں نے جن کے پاس اختیارات ہے حکومت کے, اگر وہ نہیں کروائیں گے تو پھر تو سر ڈمی کا رول ہوا نا. اس کے اندر پھر کیا ہم کیا آپ جیسے بھی اس کو جن مرضی الفاظ میں استعمال کر لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ میں ہم کر نہیں سکتے. دوسری بات, آپ اپنی ذرا لا انفورسمنٹ کی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی تو دیکھیں نا. 70 سال میں ہم ٹریفک پہ تو لا انفورس کرا نہیں سکے, 70 سال میں ہم نہیں سر, ہم موٹر وے پہ کروا سکتے ہیں نا سر, کیوں نہیں کروائے ہم نے جہاں کروانے ہوتے ہیں وہاں پہ کروائے ہیں سر, ہم نے رنگ روڈ پہ بھی کروائے ہیں, ہم نے موٹر وے پہ بھی کروائے ہیں. مگر جنرلی لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں مانتے, اس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں. نہیں سر آپ کی بات کو ٹاپک نہیں ہے, لیکن آپ کی بات کو بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کرونا سے, تو یہ موٹر وے پہ کیسے مان لیتے ہیں سر, یہ رنگ روڈ کے اوپر کیسے مان لیتے ہیں؟ وہ لمیٹڈ ہے نا, لمیٹڈ کرنے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے. موٹر وے پہ ہر گاڑی چیک ہو رہی ہے, مانیٹر ہو رہی ہے, بندے بھی ہیں, روک بھی لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹم کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے نا. ہمارے وہ جو حکومت کہتی تھی کہ ہم ریفارمز لے کے آئیں گے, ان ریفارمز کی شاید آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہوں گی تو اس میں بہتری ہے گی. جواز صاحب مجھے سر آپ سے یہ پوچھنا ہے, یہ جو سکولز کے حوالے سے میں نے بات کی ہے ڈاکٹر شوکت محمود صاحب سے, اس حوالے سے آپ پہ کہتے ہیں سر, میں نے ایک پروگرام کیا اس کے اندر کوئی US سے ڈاکٹرز تھے, وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تو ہوتا ہی نہیں ہے کرونا. کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ ہوتا تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر محمود شوکت میرے سینئر ہیں, تو اس وجہ سے بڑی معذرت کے ساتھ میں 2-3 باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اسکول کی بات کروں گا. نمبر 1, کنٹرول کیا ہے ملکوں نے, بغیر ویکسین کے کنٹرول کیا ہے, مختلف ملکوں نے کیا ہے. چائنا کی سب سے بڑی مثال ہے, ویتنام کی ہے, آسٹریلیا کی ہے, نیوزی لینڈ کی ہے, جنہوں نے پبلک ہیلتھ میئرز کے ساتھ اس بیماری کو بغیر ویکسین کے کنٹرول کیا.